بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ اس کورس کے اندر آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 12 کی مشق کریں گے۔ تختی نمبر 12 یعنی تشدید، اس کی ہم مشق کریں گے۔ اب تشدید کیا ہوتی ہے، تشدید والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس حرف کو ہم کیسے پڑھیں گے، جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس حرف کو ہم کیا کہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف چلیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ کوشش کیا کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، کیا پتہ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جس کو اس سبق کی ضرورت ہے، اور جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کے ثواب کے مستحق آپ بھی بنیں گے۔ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایات نوٹ فرما لیں۔ تشدید کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ڈبلیو شیپ بنی ہوتی ہے، کسی حرف کے اوپر ڈبلیو کی طرح اس طرح کی شیپ آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے تشدید۔ اس کا دوسرا نام ہے شد، اس کو ہم شد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے۔ جس حرف کے اوپر شد آئے گی اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے۔ شد والے حرف کو کیسے پڑھنا ہے؟ شد والے حرف کو رک کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہم اس کو رک کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور شد والا حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پہلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا اور دوسری دفعہ وہ اکیلا پڑھا جائے گا۔ شد والے حرف جو ہوتے ہیں وہ بیسک 2 حرف ہوتے ہیں، 2 حرفوں سے ایک شد والا حرف بنا ہے، 2 حرفوں کو ملا کر ایک شد والا حرف بنا ہے۔ اب ایک جو حرف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساکن، ایک ہوتا ہے متحرک، اس کے اوپر زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پیش، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی بھی آ سکتی ہے جو تشدید والا حرف ہوتا ہے۔ جو ایک پہلے والا جو حرف ہے ساکن، وہی ساکن تشدید کی صورت میں، شد کی صورت میں حرف کے اوپر آ جاتا ہے، تو وہ ایک حرف لکھنے میں ایک ہوتا ہے، پڑھنے میں وہ 2 ہوتے ہیں۔ شد والے حرف کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے سختی کے ساتھ رک کر۔ بس یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو شد والے حرف کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ اسی طرح نرمی کے ساتھ اس کو پڑھ کے آگے لے جاتے ہیں۔ ہم رکیں گے، رک کر سختی کے ساتھ آگے چلیں گے تو وہ شد ادا ہو جائے گی۔ یہ 2 دفعہ ہم نے دو دفعہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ چلیں ہم اب تختی شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ زبر با، اب حمزہ با کے ساتھ ملا ہے، با زبر با، دوسرا با جو ہے وہ اکیلا پڑھا گیا ہے۔ پہلا با حمزہ کے ساتھ ملا ہے، دوسرا با اکیلا پڑھا گیا ہے۔ اس طرح بنے گا اب با، اب با۔ اس کو ہم ابا ایسے نہیں پڑھیں گے، اب رک گئے، با سختی کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ اسی طرح حمزہ زبر با، اب با زیر بی، اب بی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر کلکلہ کیوں کر رہا ہوں؟ اب کلکلہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جو 2 با ہیں، با میں سے ایک جو پہلا با ہے وہ ہے ساکن۔ ہم نے پڑھا تھا جو حروف کلکلہ ہیں وہ ساکن ہوں گے یا وقف کی صورت میں آئیں گے تو کلکلہ کریں گے۔ اب یہاں پر جب ہم اس کا سپیلنگ کر رہے ہیں تو یہ بن رہا ہے اب، ایک با کلکلہ ہو رہا ہے، دوسرا با با، اب با۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تب کلکلہ نہیں ہوگا، سپیلنگ کریں گے تو تب اس کے اندر کلکلہ ہوگا، اب۔ ٹھیک ہے، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زبر با، اب با پیش بو،
ابو، اب، ابی، ابو، ان تینوں حرفوں کا سپیلنگ کر کے آپ نے پیچھے سے ان کی ساؤنڈ نکالنے کی پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ جب آپ ساؤنڈ نکالنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کو مشکلات پیش آئیں گی۔ ساؤنڈ نکالنے کی پریکٹس لازماً کرنی ہے۔ جتنے بھی حرف ہم نے پیچھے پڑھے ہیں، چاہے وہ ساکن حرف پڑھے ہیں، چاہے وہ متحرک پڑھے ہیں، منون پڑھے ہیں، جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ہم نے ان کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کی ہے۔ حمزہ زیر با، اب، با زبر با، اب با، حمزہ زیر با، اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ زیر با، اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ آگے ہے حمزہ پیش با، اب، با زبر با، اب با، حمزہ پیش با، اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ پیش با، اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ اسی طرح ہم ان کو پڑھیں گے حمزہ زبر با، اب، با دو زبر بن، اب بن، بن، تنوین ہے، تنوین کے اوپر ہم غنہ کریں گے، اب بن، حمزہ زبر با، اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ زبر با، اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ زیر با، اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ زیر با، اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ زیر با، اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ اسی طرح حمزہ پیش با، اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ پیش با، اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ پیش با، اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ حمزہ زبر تا، ات، اب یہاں پر حمزہ زبر تا، ات، کلکلہ نہیں کریں گے۔ کلکلہ جسٹ حروف کلکلہ جو ہوں گے انہی پر کلکلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو حروف کلکلہ نہیں معلوم کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں تو ہم پچھلے والے لیسن کے اندر اس کی تفصیل کے ساتھ مشق کر کے آئے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر حروف کلکلہ یاد کر لیں کہ حروف کلکلہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ حمزہ زبر تا، ات، تا زبر تا، ات، تا، اب یہاں پر ات، ات ایسے نہیں کریں گے۔ حمزہ زبر تا، ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ زبر تا، ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ حمزہ زیر تا، ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ زیر تا، ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ زیر تا، ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ حمزہ پیش تا، ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ پیش تا، ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ پیش تا، ات، تا پیش تو، ات تو، ات تا، ات تی، ات تو۔ بس اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پوری تختی کی مشق کرنی ہے۔ تختی لمبی ہے تو ہم اگر اسی طرح ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہاں تک آپ سمجھ لیں، سمجھ کے جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کے لیے ساری آسان ہو جائے گی۔ نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔